السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے بونے کی انگوٹھی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی 16 سال کی بیٹی لالا رخ اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ لالا رخ بہت ہی اچھی بچی تھی، وہ بہت خوبصورت اور ذہین تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی، مرغیوں کو سنبھالتی اور جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتی۔ ایک دن جب وہ بکریوں کو لے کر گھر واپس آ رہی تھی، اسے سڑک پر ایک چمکیلی سی چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے اوپر ایک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید وہ آدمی اسے مل جائے جس کی انگوٹھی ہے، لیکن جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ انگوٹھی اس نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لی۔ ابھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچی تھی کہ اسے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا بونا اداس نظر آیا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو؟ تو بونے نے کہا، میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے، میں اتنی بڑی زمین میں وہ انگوٹھی کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ لالا رخ نے جواب دیا، کہیں یہ تمہاری انگوٹھی تو نہیں؟ بونے نے خوش ہوتے ہوئے انگوٹھی لی اور لالا رخ کا بہت شکریہ ادا کیا اور انگوٹھی جیب میں ڈال لی اور کہنے لگا، میں تمہیں بڑا انعام تو نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک جادوگرنی کے گھر سے گزر رہا تھا تو اس کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک ڈبیا نظر آئی۔ اس ڈبیا کے اندر ایک بیج ہے، تم اس بیج کو رکھ لو اور بیج اپنی زمین میں جا کے بو دینا، ہو سکتا ہے اس بیج میں پھولوں کی جگہ اشرفیاں اگائیں، اگر ایسا ہوا تو تم بہت امیر ہو جاؤ گی۔ یہ کہنے کے بعد بونے نے سیٹی بجائی، اس کا گھوڑا حاضر ہوا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس چلا گیا۔ لالا رخ بھی خوشی خوشی ڈبیا لے کر گھر آئی، بکریوں کو باندھا اور صحن میں زمین میں کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈ کر اس بیج کو وہاں دبایا اور تھوڑا سا پانی ڈالا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام کو اس کا والد جلدی گھر آ گیا، ان سب نے کھانا کھایا اور رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ صبح لالا رخ نے دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک مٹر کا پودا اگ آیا ہے۔ اس نے ایک مٹر کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ننھا سا لڑکا تھا۔ جب اس لڑکے نے لالا رخ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہنے لگا، تم کوئی جادوگرنی تو نہیں ہو؟ لالا رخ نے کہا، ڈرو نہیں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن تم ذرا قد میں چھوٹے ہو۔ لڑکا خوش ہوا اور اس نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کیا تم مجھے اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلا سکتی ہو؟ لالا رخ نے کہا، لیکن ہمارے گھر میں تو اخروٹ نہیں ہیں۔ تو لڑکے نے کہا، میں تمہیں ایک پہاڑی پر لے کر چلتا ہوں، وہاں سے اخروٹ لے کر تم میرے لیے حلوہ بنانا۔ لالا رخ اس کے ساتھ چل پڑی۔ رستے میں چھوٹے لڑکے نے اپنی کہانی لالا رخ کو بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ میرا نام دلاور ہے، میں بھی تمہاری طرح ایک عام خوبصورت انسان تھا، لیکن ایک رات مجھے کافی بھوک لگی تو میں غلطی سے ایک جادوگرنی کے گھر چلا گیا اور اس کے گھر سے سیب چرا لیے۔ جب میں نے وہ سیب چرائے تو جادوگرنی غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھ پر جادو کیا اور مجھے ایک مٹر کے بیج میں بند کر دیا اور کہنے لگی، جب کوئی اس بیج کو اگائے گا اور مٹر کے دانے سے تمہیں نکال کے اخروٹ کا حلوہ کھلائے گا، پھر تم واپس پہلے جیسے انسان بن سکتے ہو۔ لالا رخ اس کی کہانی سن کر بہت حیران ہوئی، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اخروٹ کا حلوہ ضرور بنا کر کھلائے گی۔ بالآخر وہ اس پہاڑ پر پہنچ پڑے اور وہاں سے اخروٹ توڑے۔ گھر آ کر لالا رخ نے اپنی ماں سے اخروٹ کا حلوہ بنوایا اور لڑکے کو کھلایا۔ جب چھوٹے لڑکے نے وہ حلوہ کھایا تو ایک دم سے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور وہ چھوٹا لڑکا ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ لڑکا روزانہ لالا رخ کے والد کے ساتھ کھیتوں میں جاتا اور ان کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتا۔ اس کی محنت اور ایمانداری کو دیکھ کر لالا رخ کے باپ نے اس لڑکے کی شادی لالا رخ سے کروا دی۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔